السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پر اثر سورۃ النازعات کے کچھ حصوں پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس یہ آیات ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ ان کے اندر جو بنیادی پیغام ہے نا اور جو ان کا آپس میں تعلق ہے اس کو سمجھا جائے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بڑا غیر معمولی ہے، بہت طاقتور ہے۔ پہلی 5 آیتیں قسموں سے شروع ہوتی ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا جی، والسابحات سبحا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، فالمدبرات امرا۔ یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحیں سختی سے کھینچتے ہیں، نرمی سے نکالتے ہیں، جو کائنات میں تیزی سے تیرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ منظر کشینہ ایک دم سے فضا کو بہت سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ جو شروع کی قسمیں ہیں نا، یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، ان کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ یہ اصل میں نا ایک طرح کی تمہید ہے سورت کے اصل موضوع کے لیے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ ہے قیامت اور یوم جزا کا یقینی ہونا۔ ان فرشتوں کی جو مختلف ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ کیسے اللہ کا حکم فوراً مانتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا نظام کتنا منظم ہے۔ اور جیسے یہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں نا، ویسے ہی وہ بڑا واقعہ یعنی قیامت بھی ہو کر رہے گا۔ صحیح۔ تو یہ قسمیں گویا اس دن کی، اللہ کی قدرت کی اور اس کے منصوبے کی تصدیق کر رہی ہیں۔ اور اس تمہید کے فوراً بعد ہی آیات 6 سے 9 میں قیامت کا وہ پہلا منظر آ جاتا ہے۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعھا الرادفۃ، جس دن وہ کانپنے والی چیز یعنی زمین کانپے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا جی، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور آنے والی آئے گی یعنی دوسرا سور۔ ہاں، یہ صرف زلزلہ نہیں، یہ تو پوری کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو جانے والی بات ہے۔ بالکل۔ اور اس کا اثر قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ، اس دن بہت سے دل تو خوف سے کانپ رہے ہوں گے جی، اور ان کی نگاہیں جھکی بھی ہوں گی۔ یہ الفاظ صرف منظر نہیں بتا رہے، یہ تو اندر کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو منظر کشی ہے نا، حسیاتی بھی ہے اور نفسیاتی بھی، بہت گہری ہے۔ الراجفۃ اور الرادفۃ یہ صرف شدت نہیں بتا رہے، بلکہ یہ بھی کہ ایک کے بعد ایک جھٹکا آئے گا۔ تسلسل ہے۔ جی، تسلسل ہے، جیسے پوری کائنات بدل رہی ہے۔ اور پھر قلوب واجفۃ، کانپتے دل، ابصار خاشعۃ، جھکی نگاہیں۔ یہ صرف ڈر نہیں ہے، یہ وہ شدید بے چینی، بے بسی اور اس سچائی کا سامنا ہے جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ پڑھنے والے کو بھی اس دن کی سنگینی کا احساس دلاتے ہیں۔ لیکن اسی منظر کے ساتھ ہی سورت ان لوگوں کا ذکر بھی کرتی ہے جو یہ سب مانتے ہی نہیں۔ آیات 10 سے 12 میں ان کی بات نقل کی گئی ہے، بلکہ ایک طرح سے ان کا مذاق اڑانا ہے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرۃ، جی، وہ کہتے تھے کیا ہم واقعی پہلی حالت میں واپس لائے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ایسی ہڈیاں رہ جائیں گے جو بالکل کھوکھلی بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان کے خیال میں یہ ناممکن تھا۔ ہاں، اور پھر آگے کہتے ہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر ایسا ہوا بھی تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ جی، ان کے لہجے میں انکار بھی ہے اور ایک طرح کی وہ کیا کہتے ہیں ڈھٹائی بھی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، ان کا یہ انکار نہ بنیادی طور پہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی قدرت کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں تھے، اور دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دنیا کے قانون ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی عقل سے سوچتے تھے کہ جو چیز گل سڑ گئی وہ واپس کیسے آ سکتی ہے۔ وہ پہلی تخلیق کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل، ان کے لیے تو موت بس ختم شد۔ تو سورت نا اس چھوٹی سوچ کا جواب بڑے آپ کہہ لیں مختصر لیکن بڑے جامع انداز میں دیتی ہے۔ کیسے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو بس ایک ہی جھڑکی، ایک ہی پکار ہوگی، زجرۃ واحدہ۔ جی، اور اچانک وہ سب کے سب ایک کھلے میدان میں زندہ موجود ہوں گے۔ یعنی جس نے پہلی بار بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے، بس ایک حکم لگے گا۔ اچھا، یہ زجرات میں ڈانٹ کا پہلو بھی ہے؟
ہاں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ایک ڈانٹ کا مفہوم بھی ہے، جیسے ان کے انکار اور مذاق اڑانے کا جواب ایک زبردست حکم سے دیا جائے گا جو انہیں فوراً حقیقت دکھا دے گا۔ صحیح۔ تو قیامت کے انکار اور اللہ کی قدرت پر شک کی بات ہوئی۔ اب سورت فوراً ایک تاریخی مثال لاتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی سرکشی اور سچ کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ ہاں، آیت 15 سے شروع ہوتا ہے، ہل اتاکا حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جیسے توجہ دلائی جا رہی ہو۔ جی، اس قصے میں کئی اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، وہ بھی مقدس وادی طوی میں۔ مقام کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ بالکل۔ پھر حکم ملتا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ یہ لفظ طغا، یہ بڑا اہم ہے نا؟ بہت اہم ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، سرکشی، اپنی لمٹ کراس کر جانا۔ اچھا، اور موسیٰ کو کہنا کیا ہے؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے؟ تزکا، پاکیزگی اختیار کرے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کا راستہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرے۔ فتخشا یعنی اللہ کا خوف، اس کی خشیت اختیار کرے۔ دعوت کا انداز دیکھے ذرا، کتنی نرمی، کتنی حکمت، کتنی خیرخواہی ہے اس شخص کے لیے بھی جو سرکشی کی انتہا پر ہے۔ یہ بات واقعی غور کرنے والی ہے۔ ایک طرف فرعون کا طغیان یعنی حد سے بڑھ جانا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں تزکیہ، پاکیزگی اور خشیت، اللہ کا ڈر۔ یہ دو بالکل الگ راستے ہیں۔ متضاد۔ جی، متضاد۔ اور اللہ نے موسیٰ کو حکم بھی یہی دیا تھا کہ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے یا ڈر جائے۔ اس میں دعوت کا اصول بھی آ گیا، لیکن فرعون کا رد عمل وہ تو بالکل الٹ تھا۔ آیت 20 میں ہے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ نے اسے سب سے بڑی نشانی دکھائی، معجزہ دکھایا۔ جی، مگر فرعون پر کیا اثر ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ بات یہاں رکی نہیں رکی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا، اپنی کوششوں میں لگ گیا حق کے خلاف۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، لوگوں کو جمع کیا اور پکارا۔ اور کیا پکارا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے کہا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ انا ربکم العالی، یہ تکبر کی، انکار کی، اب سمجھیں کہ انتہا ہے۔ جی، یہ جو دعویٰ تھا نا، یہ صرف کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا اللہ کی حاکمیت کا انکار تھا اور خود کو خدا کی جگہ لانے کی کوشش تھی۔ یہ وہی طغیان ہے جس کا ذکر پہلے ہوا تھا۔ بالکل، اب وہ اپنی پوری شکل میں سامنے آ گیا ہے، اور یہ ہوتا ہی تب ہے جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، جواب دہی کا ڈر نکل جاتا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے پکڑا آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب کے لیے، عبرتناک سزا۔ نکال یعنی عبرت بنانے والی سزا۔ جی، دنیا میں تو وہ غرق ہوا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اور پھر اس پورے قصے کا جو مقصد ہے وہ آیت 26 میں بتا دیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ لمن یخشا، پھر وہی خشیت کا ذکر۔ جی، وہی خشیت جس کی دعوت موسیٰ نے فرعون کو دی تھی اور جس سے وہ خالی رہا۔ تو یہ قصہ قیامت کے منکرین کے لیے ایک وارننگ ہے۔ فرعون کی مثال کے بعد جس نے اللہ کی نشانیاں جھٹلائیں اور تکبر کیا، سورت پھر سے ایک اور اینگل سے دلیل لاتی ہے، دوبارہ زندہ ہونے پر۔ پہلے تاریخی دلیل دی، اب کائناتی دلیل۔ جی، تکوینی دلائل۔ آیت 27 میں ایک سوال ہے، بڑا چیلنجنگ سا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ ذرا سوچو تو، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ یہ سوال انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے کائنات کی بڑائی کے سامنے۔ بالکل۔ اور پھر اس سوال کے بعد آیت 28 سے 33 تک تفصیل آتی ہے تخلیق کی۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت بلند کی، اسے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کے رات کو اندھیرا کیا اور اس کے دن کو روشن کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، بچھایا۔
اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اسی میں سے پانی نکالا، چارہ نکالا، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ سب چیزیں ہم روز دیکھتے ہیں لیکن شاید غور نہیں کرتے۔ صحیح۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں نا تو یہ آیتیں صرف یہ نہیں بتانی کہ اللہ نے کیا کیا بنایا، یہ اصل میں دلیلیں ہیں دوبارہ زندہ کرنے کے حق میں۔ اچھا، وہ کیسے؟ پیغام بہت صاف ہے۔ جس نے اتنا بڑا آسمان، اتنی وسیع زمین، رات دن کا یہ سسٹم، پانی، گھاس، پہاڑ، یہ سب بنایا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ انسان کو، جو اسی کی تخلیق کا ایک حصہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بنا دے؟ بات تو بہت منطقی ہے۔ بالکل۔ جس نے زیادہ بڑی، زیادہ پیچیدہ چیز بنائی، وہ اس سے کم والی تو آسانی سے بنا سکتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کا مقصد بھی بتایا، متاع لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ یعنی اللہ کی قدرت بھی ہے اور رحمت بھی۔ جی، قدرت، حکمت، رحمت، ربوبیت، سب کا اظہار ہے۔ تخلیق کی ان نشانیوں اور اللہ کی قدرت و رحمت کے ذکر کے بعد بات پھر پلٹتی ہے فیصلے کے دن کی طرف، یوم جزا، اور یہاں بات بہت حتمی ہو جاتی ہے۔ آیت 34 میں اس دن کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب وہ سب سے بڑی آفت آئے گی۔ الطامۃ الکبریٰ، تامہ کا مطلب ہے وہ مصیبت جو ہر چیز پہ چھا جائے، کبریٰ یعنی سب سے بڑی۔ نام سے ہی اس دن کی ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس دن ہوگا کیا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا وہ سب کچھ جو اس نے کوشش کی تھی۔ ہاں، مطلب پوری زندگی کی فلم سامنے آ جائے گی، کچھ بھولے گا نہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَا، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے گی۔ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، ایک کھلی حقیقت۔ اور پھر اس دن انسانوں کی واضح تقسیم، دو گروہ، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ آیات 37 سے 39، پہلا گروہ فَأَمَّ مَنْ طَغَىٰ، پھر وہی لفظ طغا جو فرعون کے لیے آیا تھا، سرکشی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ آخرت کے مقابلے میں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں وجہ بالکل صاف بتا دی، سرکشی اور دنیا کو ترجیح دینا۔ اور اس کے بالکل مقابلے میں آیات 40 اور 41، دوسرا گروہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا۔ خاف مقام ربہ، اللہ کا خوف، جواب دہی کا احساس۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا۔ الہوا، نفس کی خواہشات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ المأویٰ، ٹھکانہ، لفظ دونوں کے لیے ایک ہی ہے، لیکن ایک کا ٹھکانہ جہنم، دوسرے کا جنت۔ انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ جی، یہ آیتیں انجام کا بالکل صاف دو ٹوک نقشہ کھینچ دیتی ہیں، کوئی شک شبہ نہیں۔ فیصلہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ دنیا میں کیے گئے انتخاب پر۔ کیا اس نے اللہ کی حدیں توڑی، طغیٰ، اور دنیا کی چمک دمک کو آخرت پر فوقیت دی، وآثر الحیات الدنیا، یا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، خاف مقام ربہ، اور اپنی نفسانی خواہشات، ہوا کو قابو میں رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دو راستے، دو انجام۔ بالکل، اور یہ اصل میں پچھلی باتوں کا نچوڑ ہے، فرعون کے قصے کا، تخلیق کی نشانیوں کا، سب آ کر اسی نقطے پر جڑتا ہے، جواب دہی۔ سورت کے آخر میں اس سوال کا ذکر ہے جو لوگ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ آیت 42، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے۔ جی، یہ سوال کبھی تجسس سے ہوتا تھا، کبھی امتحان لینے کو، کبھی انکار کے طور پر کہ بھائی وقت کیوں نہیں بتاتے۔ اس کا جواب بھی بڑا واضح ہے۔ آیات 43 سے 45، فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق؟ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو بس آپ کے رب ہی کے پاس ہے، انتہا وہی ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ یعنی قیامت کا ٹھیک ٹھیک وقت بتانا نہ رسول کی ذمہ داری ہے، نہ کسی انسان کو یہ علم دیا گیا ہے۔ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جی، رسول کا کام ہے خبردار کرنا، آگاہ کرنا، خاص طور پر ان کو جو ڈرتے ہیں،
یعنی جو بات سنتے ہیں، جو نصیحت قبول کرنے کو تیار ہیں۔ پھر خشیت کا ذکر آ گیا۔ بالکل، اور سورت کی جو آخری آیت ہے، آیت 46، وہ ایک بہت ہی گہری بات پر ختم ہوتی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے نا، قیامت کو، تو انہیں لگے گا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں بس ایک شام یا ایک صبح ہی ٹھہرے تھے۔ سوچیں ذرا، جب وہ ابدی حقیقت سامنے آئے گی تو یہ لمبی دنیا کی زندگی جس کے لیے انسان آخرت بھول جاتا ہے، جس کی محبت میں سرکشی کرتا ہے، ہاں، وہ اتنی چھوٹی لگے گی جیسے دن کا کوئی حصہ، ایک شام یا ایک صبح۔ یہ تو انسان کو ہلا دینے والی بات ہے۔ جی، یہ دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی ہمیشگی کا موازنہ ہے۔ یہ پوری زندگی جس پہ اتنا مان تھا، آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں، ایک پلک جھپکنے جتنی۔ یہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی ترجیحات ٹھیک کرے، کس چیز کے لیے کیا قربان کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو سورۃ النازعات ہمیں کچھ بہت بنیادی سچائیاں یاد دلاتی ہیں۔ جی ایک، قیامت یقینی ہے اور بہت ہولناک دن ہوگا۔ جی 2، اللہ کی نشانیوں کا انکار اور سرکشی جیسے فرعون نے کی، اس کا انجام دنیا اور آخرت میں برا ہوتا ہے، عبرتناک۔ صحیح۔ 3، کائنات میں جو اللہ کی تخلیق ہے وہ اس کی عظمت اور قدرت کا ثبوت تو ہے ہی، ساتھ ہی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ بالکل۔ 4، آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار دنیا کے اعمال اور انتخاب پر ہے، سرکشی اور دنیا پرستی یا اللہ کا خوف اور نفس پر قابو۔ جی، فیصلہ انہی 2 بنیادوں پر ہوگا۔ اور 5واں نقطہ، قیامت کا وقت صرف اللہ جانتا ہے، لیکن وہ آئے گی ضرور، اور جب آئے گی تو دنیا کی زندگی بہت مختصر محسوس ہوگی۔ بالکل۔ تو یہ صورت ایک طرح سے وارننگ بھی ہے، غفلت سے جگانے والی، اور دوسری طرف اللہ کی قدرت، حکمت اور انصاف پر یقین کو پکا کرنے والی ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو بار بار نظر آتی ہے نا، وہ ہے موازنہ، متضاد رویوں کا اور ان کے انجام کا۔ سورت مسلسل کمپیئر کرتی ہے، فرشتوں کی مکمل اطاعت اور انسان کی سرکشی کا امکان، فرعون کا تکبر اور طغیان، اور ان لوگوں کا تقوی اور خشیت جو رب سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کو ترجیح دینا۔ جی، وآثر الحیات الدنیا، اس کے مقابلے میں نفس کو خواہشات سے روکنا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حق کو جھٹلانا۔ کذب وعصا، اس کے مقابلے میں اللہ کی قدرت اور انصاف کو ماننا۔ یہ موازنہ انجام کے فرق کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے، سننے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ چن رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے نا ایک بہت اہم عملی نقطہ نکلتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو جنت کی شرط بتائی گئی ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو بری خواہشات سے روکا۔ جی، جو پورا پیغام ہے، جواب دہی کا احساس، اللہ کی قدرت پر یقین، سرکشی کے انجام سے عبرت، دنیا کی حقیقت، اس سب کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے فیصلوں میں، ہماری چوائسز میں، نفس کو خواہشات سے روکنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ عملی طور پر کیسے ہوگا؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں، اس پر سوچنا شاید اس صورت کا سب سے بڑا سبق ہے جو ہم لے کر جا سکتے ہیں۔ Oh